أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم ارزقنی علما نافعا واسعا عمیقا اللہم ارزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا مبارکا من عندک اللہم ارزقنی حیات سعادت و موت شہادت آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ آپ کیسی ہیں؟ آپ کی طبیعت؟ اچھا، تو یہ جو دعا ہے جو ہم نے پڑھی تھی اور اس کی کافی ڈیٹیل میں ہم نے اس کو سمجھا، تو یہ سب آپ نے یاد کر لی ہے یا آپ لوگ پڑھتے ہیں اس کو؟ یہ بہت اچھی دعا ہے، آپ سب یاد کیجئے اور اس کو اپنے معاملات میں شامل فرمائیے، ٹھیک ہے؟ اس میں سارے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آ جاتے ہیں کہ علم کیسا ہو، نافع ہو، وسیع ہو، گہرا ہو، گہرائی کے ساتھ تو سطحی علم نقصان دہ ہوتا ہے نا، اور رزق کیسا ہو، وسیع ہو، حلال ہو، پاک ہو، ٹھیک ہے؟ حلال اور طیب میں نے آپ کو ڈفرنس بھی بتایا تھا، اور صرف اللہ کے پاس سے ہو، یعنی کہ کسی اور سے نہ مانگنا پڑے۔ کتنی پیاری دعا ہے نا۔ اور پھر آپ کو ایسی زندگی دے، ہم کو ایسی زندگی دے جس میں اللہ تعالیٰ کی سعادت مندی ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کی فرما برداری ہو، اور موت ایسی ہو جو شہادت کی ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ لوگ یاد کیجئے، بہت اچھی دعا ہے اور آسان بھی ہے۔ اچھا، اس میں ایک پوچھنا تھا میں نے، امیقن ہے یا امیقہ ہے؟ امیقن ہے، اگر آپ رکیں گی تو امیقا، ٹھیک ہے؟ امیقہ، جزاک اللہ۔ اور یہ والا اندک کہیں گے نا؟ جی، اندک۔ بارکن من اندک۔ ہاں، اگر آپ نہیں رکیں کہیں پر بھی تو پھر آپ اس کو اندک ہاں، اور یہ والی شہادتن شہادہ۔ شہادہ، شہادہ۔ جی بالکل۔ ہاں، بس الحمدللہ یاد تو ہو گئی ہے، جگہ اب آپ اس کو، انشاءاللہ پڑھیں گے جی نماز بالکل۔ میں بھی۔ ٹھیک ہے جی، آج ہمارا سبق ہے آیت نمبر 8، صحیح؟ سسٹر عظمیٰ آپ یہ آیت پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فضلا من اللہ ونعمت واللہ علیم حکیم۔ جزاک اللہ۔ جی، ویسے تو آیت دیکھ کر ہی میں کہہ سکتی ہوں الحمدللہ الحمدللہ، آپ سب اس کا بغیر اس کو جو ہے نا اس کی ڈیپتھ میں جائے آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کو جو ہے وہ کوئی پریشانی ہو، مگر پھر بھی ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے فضلاً، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب فضلاً دو زبر کی تنوین آ رہی ہے، الف لام نہیں لگا ہوا، تو اس کا مطلب ہے فضل، سراسر فضل۔ اب سراسر کیوں ہے؟ خاص فضل نہیں ہے، کبھی آ رہے ہیں وہ؟ سراسر فضل ہے، فضل ہی فضل ہے۔ تو ممی بولی کپڑے کا ایسے ایسے کر دیں۔ فضلاً، دو زبر کی تنوین، اس کا مطلب ہے سارا فضل، ٹھیک ہے؟ ہر طرح کا فضل۔ الف لام ہوتا تو کوئی خاص فضل ہوتا، ٹھیک ہے؟ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، الفضل ہوتا ہے تو کوئی خاص فضل ہوتا، ٹھیک ہے؟ اردو میں بھی فضل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ من سے، اللہ لفظ جلالہ اللہ کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ و اور، ٹھیک ہے؟ اردو میں استعمال ہوتا ہے، لیل و نہار، شب و روز۔ نعمتن، اچھا اب یہ دیکھیے یہ بھی نعمت ہے، نعمت کا مطلب ہوتا ہے دولت، خوشحالی، آسودگی، ٹھیک ہے؟ نعمت اردو میں بھی نعمت کے نام سے بھی استعمال ہوتا ہے، دو زبر کی تنوین ہے، اس کا مطلب ہے کوئی خاص نہیں، ساری نعمت۔ یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، یہ سراسر احسان ہے اللہ کا اور اس کا انعام ہے، نعمت انعام کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا ایک چیز اور دیکھیے،
یہ دو جو ہے نا یہ فضلن اور نعمتن یہ اسم ہے. ٹھیک ہے, کیسے اسم ہے آپ اس تنوین سے پہچانیں گے. ٹھیک ہے, اس تنوین سے پہچانیں گے. اگر الف لام اور تنوین یہ دو جو علامات ہیں نا وہ اسم کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, الف لام ہوگا تو تنوین نہیں ہوگی, آپ اس کو غور کیجئے گا. ٹھیک ہے, یہ دونوں ساتھ ساتھ بھی ایک کلمے میں نہیں ہوں گے, اور اگر تنوین ہوگی تو الف لام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ چیز دیکھنی, اور یہ اسم کی پہچان ہے. واللہ اور اللہ تعالی. ٹھیک ہے, وا اور اللہ. علیم یہ علم سے نکلا ہے, فعیل کے وزن پہ ہے. ٹھیک ہے, ازل سے ابد کے جاننے والا, یہ صرف اللہ کی ذاتی ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو علم کسی کی وجہ سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, کہیں سے حاصل نہیں کیا ہے, وہ اس کا اپنا علم ہے اور ہمیشہ سے ہے. جو چیز نہیں بھی ہو رہی ہوتی نا, ہمیں تو اس کا علم ہوتا ہے نا, اس چیز کا علم ہوتا ہے جو ہو چکی ہوتی ہے, آگے آنے والے کا تو کوئی علم نہیں ہوتا. اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے آلریڈی. اور حکمت اور دنائی, حکیم حکمت اور دنائی یہ بھی فاعل کے وزن پہ کہ اپنی ذات اور اس کی وجہ سے ہے, ازل سے ابد, ابد ہے دانا بینائی, ہر چیز کی حکمت ہے. کہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کیوں ہوا, یہ اللہ کی حکمت ہوگی اس میں. ٹھیک ہے, تو اللہ کی جو حکمت ہے نا وہ اس کی اپنی ذات کی وجہ سے ہے, اور بظاہر ہمیں نہیں سمجھ آئے پھر بھی اس میں کوئی نہ کوئی اللہ کی حکمت ہے. تو یہاں پر یہ آیت دیکھیں, فضل ہے, یہ سراسر فضل ہے اللہ کی طرف سے اور نعمت ہے, اور اللہ علیم ہے بہت اور حکیم ہے. ٹھیک ہے نا, یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس کا عربی کا ترجمہ تو یہاں نہیں لکھ سکتے, تو آپ کو صرف یہ پتا ہے کہ کس وزن پہ ہے اور اس کی کیا گہرائی ہے. علیم وہ سب کچھ جاننے والا ہے. ٹھیک ہے, ازل سے جانتا ہے سب کچھ, جو ہونے والا ہے, جو نہیں ہوا, جو ہم کریں گے, جو ہم سوچتے ہیں, ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے. ٹھیک ہے, اور حکمت بھی اللہ کی ہے. ٹھیک ہے, وہ حکیم ہے اور اس کی ذات کی وجہ سے ہے یہ. تو یہ الحمدللہ آج کی آیت, یہ والی آیت جو ہے وہ یہاں ہو گئی ہے. میں آپ سب سے کہوں گی کہ ایک دو سسٹرز اس کا ترجمہ کر لیں, پھر ہم نیکسٹ پہ جائیں گے انشاءاللہ. جی سسٹر پروین آپ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فضل من اللہ و نعمت اللہ علیم حکیم. فضل ہے اللہ کا اور سراسر فضل ہے اللہ کا اور نعمت ہے اللہ کی, اور اللہ بہت بڑا علیم اور حکیم ہے, بہت زیادہ جاننے والا اور بہت زیادہ حکمت والا. علیم حکیم. جی سسٹر فرا آپ پڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فضلا من اللہ و نعمت واللہ علیم حکیم. سراسر اللہ کا فضل ہے اور اسی کی نعمت ہے, اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے. جی, اور سسٹر شہناز آپ پڑھیے. جی السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فضلا من اللہ و نعمت. آواز نہیں آ رہی ان کی صحیح سے. جی تھوڑا, آواز نہیں آ رہی؟ جی اب صحیح ہے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فضلا من اللہ و نعمت واللہ علیم حکیم. اللہ کا فضل ہے من اللہ, اللہ سے, و نعمتن اور اللہ کی نعمتیں ہیں, واللہ اور اللہ علیم اور دینے والا اور حکیم حکمت والا ہے. صحیح ہے نا جی؟ جی آپ کی آواز تھوڑی سلو ہے مگر ٹھیک ہے. جی جزاک اللہ. یہ میں یہاں بیٹھی ہوں, اس سے آ رہی ہے ہال پر. سسٹر آپ پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فضلا من اللہ و نعمتا, یہ سراسر اللہ کے فضل سے ہے اور نعمت ہے. واللہ علیم حکیم, اور اللہ جاننے والا حکمت. جی حکیم ہے, حکمت والا ہے.
ٹھیک ہے، آج پھر ہم یہ آیت نمبر 9 بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، آیت نمبر 8 جو تھی وہ بہت آسان تھی. اب آیت نمبر 9 میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا رولز ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے آ جائیے وا. ٹھیک ہے، اور ان اور ان ہم پڑھ چکے ہیں. ان ہوگا تو اگر اور ان ہوگا تو کے. ٹھیک ہے، نون پہ جزم ہے، زیر اگر لگی ہوگی الف کے نیچے تو اگر، اور زبر ہوگی تو کے. اب طائفتن، ٹھیک ہے، طائفہ ہے ایک ورڈ. اب طائفہ جو ہے نا یہ طائفتن ہے، بیسکلی ایک گروہ کو کہتے ہیں. اور یہ جو تا ہے یہ مؤنث کی علامت ہے. ٹھیک ہے، عربی زبان میں طائفت جو ہے وہ ایک مؤنث کی طرح ڈیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ زبان میں الفاظ جو ہے مذکر ہوتے ہیں اور مؤنث ہوتے ہیں. جیسے کتاب، اردو میں ہم کتاب کو مؤنث کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جو بھی ہم اس کے آگے پیچھے الفاظ لگاتے ہیں، جیسے کتاب گر گئی تو گر گئی مؤنث کی علامت ہے، یعنی کہ کتاب اردو میں مؤنث ہے مگر عربی میں وہ مذکر ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے طائفتن ایک پہچان یہ ہے کہ یہ مؤنث ہے کیونکہ یہ تائے مدورہ آخر میں لگی ہوئی ہے، گولتا لگی ہوئی ہے. اچھا، اور اس کے بعد کیا ساتھ اس میں لگا الف نون. الف نون کیا چیز کی علامت تھی؟ ہم نے پڑھی تھی ڈول کی، جمع. مثنیٰ کی. الف مثنیٰ کی. ہاں ٹھیک ہے، مثنیٰ مؤنث کی، کی الف نون. ہاں جی مثنیٰ دو کی علامت تھی. ٹھیک ہے، اچھا اب یہ دیکھیے یہاں پر یہ نا رسم الخط پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. اب یہاں پر یہ جو الف ہے نا یہ والا جو کھڑے الف ہے یہ اس کے برابر ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو بعض مصحف میں ایسا لکھا ہوگا طائفتانی، اس طرح کے یہ تا الف کے ساتھ الگ ہوگا اور نون الگ ہوگا، تو اس میں آپ آرام سے الف نون کو فگر آؤٹ کر پائیں گی. ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں کوئی ڈفرنس نہیں ہوتا، دونوں کو ایک ہی مقدار میں، جو عرب اس کو جانتے ہیں نا تجوید میں بھی ہم ان دونوں کو ایک ہی مقدار میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ والا جو الف ہے اور یہ والا الف ایک ہی مقدار سے کھینچا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ دیکھیں یہ تو مجھ سے نا لکھنا بڑا مشکل ہے. میں صرف آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، تو پھر آپ کو یہ پتا چلے گا کہ یہ الف نون کہاں سے ہے. ٹھیک ہے، یہ سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو یہاں پہ؟ جی جی صحیح ہے. جی ٹھیک ہے، یہ والا یہ جو الف نون دیکھیں یہ تا کے ساتھ جو ہم نے الف نون لگایا نا یہ مثنیٰ کا یہ والا ہے، تو اس الف کی جگہ ہم اس کو یہ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ والا الف. ٹھیک ہے، اس کو یہ سمجھ لیں یہاں سے یوں یہ الف ہو گیا اور یہ نون الگ ہو گیا، دونوں طرح کے رسم الخط ہیں. تو اس کا مطلب ہے طائفت ایک ہے اور اس کے ساتھ دو، یعنی کہ طائفتانی کا مطلب بن گیا، کیا بنا بتائیے؟ کیا بنا؟ دو بن گئے نا جی، دو گروہ. صحیح، دو گروہ. جی دو گروہ. ٹھیک ہے، دو آ گیا. اچھا، جمع کی علامتیں واو الف، واو نون یا نون زبر کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور مثنیٰ کی یا تو الف ہوگا یا الف نون ہوگا یا نون زیر کے ساتھ. ٹھیک ہے، اگر زبر ہوگی یا نون کے اوپر تو اس کا مطلب ہے جمع، اور اگر زیر ہوگی تو کیا مطلب ہوگا؟ مثنیٰ. ٹھیک ہے، اب یہ طائفتانی دو ہو گیا. طائفہ چھوٹے گروہ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، طائفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا گروہ. طائفہ سے بڑا گروہ جو ہوتا ہے وہ فیعہ ہوتا ہے. طائفہ سے بڑا گروہ فیعہ کہلاتا ہے، اور شیعہ فیعہ سے بھی بڑا گروہ. پھر برہا، شیعہ سے بھی بڑا جو بڑا گروپ ہوتا ہے وہ برہا کہلاتا ہے. پھر برہا سے جو بڑا ہوتا ہے وہ فرقہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سارے الفاظ گروہ کے لیے ہیں. پھر حزب جماعت کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، قوم قوم کو کہتے ہیں. ملتن یا امتن، ملت یا امت. ٹھیک ہے، تو سب سے چھوٹا گروہ جو ہوگا نا اس کو طائفہ کہتے ہیں.
من سے, المومنین دیکھیے یہ یا نون الگ ہو گیا, جمع کی نشانی ہے, الخاص مومن, ٹھیک ہے, مومن مومن کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ تمام اس میں جنس میں نے آپ سے بتایا تھا نا دو طرح, یہ خاص مومن نہیں ہے کوئی, تمام مومنین میں سے, ٹھیک ہے, جتنے بھی مومن ہیں نا تمام. یہ الف لام خاص کرنے کے لیے یہاں پر نہیں آیا ہے, یہ کس لیے آیا ہے, یہ مومن کے جتنے بھی مومن ہیں ان میں سے, وَإِن اور اگر, طائفتانی دو گروہ, مومنین میں سے, ٹھیک ہے, اگر مومنین کے دو گروہ. اس میں کوئی کنفیوژن ہے اس حصے میں؟ اور نہیں اگر نہیں دو گروہ مومنین میں سے, ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیے اگلا ورڈ ہے اقتلو. اس میں واو الف جمع کی آ گئی, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے اقتعلا. یہ اقتلا جو ہے نا یہ فعالہ کے وزن پہ ہوتا ہے. فعالہ کا مطلب ہم نے کہا ہوتا ہے کہ اس نے فعل کیا. دوسرا وزن ہے افتعلا, انہوں نے باہم فعل کیا. مطلب اگر یہ فعالہ جو ہے یہ اس وزن پہ ڈال دیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی کام باہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, دو آپس کی ایکٹیویٹی کو کرتا ہے. جیسے ایک قتلہ ہے, اس نے قتل کیا, اگر ایک قتلہ ہوگا تو اس کا مطلب ہے انہوں نے آپس میں باہم مل کر قتل کیا, ٹھیک ہے. قتال, ٹھیک ہے, قتال کا مطلب ہوتا ہے لڑائی جھگڑا, ٹھیک ہے. جتنے بھی کلمات افتعالا کے وزن پہ آئیں گے نا, جیسے ہم کہتے ہیں اشتراک, اشتراک مطلب ہوتا ہے باہمی تعاون کے ساتھ, ٹھیک ہے, ایک دوسرے سے دونوں, کوئی ایک نہیں لڑا بلکہ دونوں آپس میں, ٹھیک ہے. یہ اس اشتراک اسی کے وزن پہ ہے, ٹھیک ہے. اقتتلو باو الف جمع کی ہو گئی, اقتتلا مطلب ان دونوں وہ آپس میں قتال کیا, لڑائی جھگڑا کیا. اچھا قتال جو ہے نا لڑائی جھگڑا, یہ صرف قتل کو نہیں کہتے, یہ تو ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ قتل ہو گیا, مر گیا وہ بندہ. قتال عربی میں جو ہوتا ہے نا وہ دو طرح, ہر طرح سے ہوتا ہے, ذہنی مشقت سے لے کے جسمانی مشقت میں بھی جو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, ذہنی بھی, ہر چیز اس میں جو انوالو ہوتی ہے نا وہ جھگڑے کی, وہ سب قتال ہی کہلاتی ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے آپس میں باہم, صرف کس وزن کی وجہ سے باہم آیا, افتعالا کی وجہ سے, ٹھیک ہے. یہ والا جو ہے یہ اس وزن کے اوپر ہے, افتعالا یعنی کہ انہوں نے باہم قتال کیا, باہم آپس میں. اگر دو گروہ مومنین میں سے باہم آپس میں, ٹھیک ہے, باہم آپس میں لڑ پڑے. آپس کہاں سے آیا, یہ اس والے وزن کی وجہ سے آیا. باہم کا ترجمہ ہے نا, آپس کا مطلب باہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑے یا باہم لڑ پڑے, ٹھیک ہے. یہ اس وزن کی وجہ سے آیا. جیسے ہم نے فاعلون پڑھا تھا نا, کہ اس ورڈ کو جب ہم نے فاعلون پہ کیا تھا تو اس پیٹرن کی ساری خوبیاں اس ورڈ میں آ گئی تھی. ابھی ہم نے حکیمن پڑھا اور علیمن پڑھا, ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے قتال کو جب ہم اس پہ ڈالیں گے, افتعال کا اس کا مطلب ہوگا, تو آپ کسی بھی ورڈ کو اس پہ ڈالیں گے نا تو اس کا مطلب باہم اس کے اندر ایڈ ہو جائے گا. اسی طریقے سے یہاں اقتتل جو آیا ہے وہ اسی باہم آپس میں اس وزن کی وجہ سے آیا ہے. فَأَصْلِحُوا آگے ورڈ ہے, اس کو توڑیے. فا واو الف جمع کی علامت, اس کے بعد الف اصلحو, ٹھیک ہے. اصلح, یہ اصل ورڈ جو ہے نا وہ اصلح ہے, ٹھیک ہے. یہ الف جو ہے وہ امر کی نشانی ہے کیونکہ دوسرا جزم ہے اور تیسرا بھی جزم ہے. یہ جو پیش ہے نا, یہ پیش کیوں لگا ہے, کیونکہ یہ واو الف کی وجہ سے لگا ہے. جمع بنانے کے لیے واو اپنے سے پہلے پیش لیتا ہے اس لیے, ورنہ یہ اگر آپ سنگولر کریں گے نا تو یہ اصلح ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے پس اصلاح کراؤ, ٹھیک ہے. بس تم سب اصلاح کراؤ. واو الف کی وجہ سے جمع ہے. اصلاح کرانے کا مطلب کیا ہوتا ہے, صلح کرانے کا مطلب کیا ہوتا ہے, صحیح کرا دو, درستی کرا دو. جو معاملات میں ان کے بگاڑ پیدا ہو گیا اس کو صحیح کرا دو. بس تم سب صلح کرا دو, ٹھیک ہے. یہ حکم دیا جا رہا ہے.
बैनहुमा, अब आपको पता है बैना दरमियान, हुमा, अब हुमा भी देखिए अलिफ लगा हुआ है ना, हुम के आगे अलिफ लगा, इसका मतलब है किसके बारे में बात हो रही है, उन दो गुरोह की जो हम पहले हुमा, उन दोनों की, ठीक है। अब देखिए हा अगर लगा होता है तो वो एक मुजक्कर के लिए होता है, हा अलिफ वाला मैंने आपको बताया था कि मुअन्नस के लिए होता है, ये वाला हा अलिफ के साथ आ जाए, ठीक है। हुमा दोनों के लिए, दोनों मर्द या दोनों औरतें, ठीक है। हुम वो सब मर्द, और हुन्ना जो होगा ना वो सब औरतें, ऐसा गिरोह जिसमें सिर्फ औरतें हैं, ठीक है। बैनहुमा उन दोनों के दरमियान। अब एक और चीज भी देख लीजिए, ये जो हुम, ये जो जमाइर होते हैं ना, ये मारफा होते हैं, क्योंकि हम इशारा कर रहे होते ना, हम किसी का पहले जिक्र कर चुके होते, जैसे हमने एक जो प्रोनाउंस होते हैं वो किसी नाउन के लिए आते हैं ना, कोई नाम होता है उसके लिए, उसी की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। तो अभी हमने ताइफा उन गुरोह की बात की है, उन खास जो लड़ पड़े, तो उसी के लिए जमीर आया है ना हुमा। ये जो जमाइर है ना, ये हा हुमा हुम हुन्ना, ये मारफा होते हैं। और हम क्या रूल पढ़ चुके हैं कि कि इसमें नकरा और इसमें मारफा जब साथ साथ आ जाए तो दरमियान में हम का की के का इजाफा करते हैं तर्जुमा करते हुए। ये नकिरा है बैना दरमियान, हुमा इसमें मारफा आ गया तो दरमियान दोनों के, ठीक है, दोनों के दरमियान। अब आपको ये आज पता चला है कि जो जमाइर हैं ये सारे मारफा होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये किसी इस्म की जगह इस्तेमाल हो रहे होते हैं। यहाँ उन दो गिरोह की जगह इस्तेमाल हुआ है हुमा, क्योंकि देखिए ये भी मुसन्ना है, दो गिरोह की बात हो रही थी मुसलमानों के, ठीक है, उनकी जगह उन दो के दरमियान, दोनों के दरमियान। पस इन पस अगर, इन ये अगर हो गया, ठीक है ना, अलिफ के नीचे जेर है, नून पे जज़म, पस अगर। अब ये वर्ड है बगत, बगत, अगले कपड़े ये जो ता है बगत, समझ आ रही है, कौन बताएगा किस चीज की अलामत है? मुअन्नस की। जी मुअन्नस की, ठीक है, ता पे जज़म है, मुअन्नस की है। और मुअन्नस क्यों इस्तेमाल हुआ है, क्यों ये मुअन्नस की ता आई है, बताइए। पस अगर, बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह अल्लाह मजिद। ताइफत तानी, ताइफत की के लिए इस्तेमाल हो रहा है ना, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि ताइफा में जो ता है वो मुअन्नस है, तो अब आगे सारी चीजें जो उससे रिलेटेड होंगी वो सारे जो फेल होंगे वो मुअन्नस के हिसाब से होंगे, ठीक है। अच्छा, बगा बगत, ठीक है, आखिर में ता जो है वो अगर जज़म वाली है तो वो मुअन्नस की है। अच्छा, अब आखिर में ता जो है ना वो चार तरह से आती है, इसको भी आप डिटेल में देख लेते हैं। या तो ता जज़म वाली आएगी तो इसका मतलब है कि मुअन्नस गायब, ठीक है, वो मुअन्नस की अलामत है। अगर कोई चीज वो गायब है, ठीक है, पास्ट टेंस की बात है, मुअन्नस की बात है, गायब की बात है। अगर तू है तो हम पढ़ चुके हैं मुतकल्लिम की अलामत है मैं, ठीक है, तू तनातुम वाला ये तू, ठीक है। ता तो मुखातिब वाला हो गया, मुजक्कर की अलामत है। और ती, ये जो ती है ये भी मुखातिबा मुअन्नस की अलामत है, ठीक है। अच्छा, अब दो यहाँ पे पॉइंट आते हैं। जब ये मुअन्नस की ये जो साकिन वाली ता होती है ना, ये अगर किसी ऐसे वर्ड के आखिर में आ रही हो जिसके अगला हर्फ भी साकिन हो, तो हम इस ता को क्या करते हैं, जेर दे देते हैं। ये हमेशा जेर दे के आगे मिला देते हैं। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है ये अभी आप देखेंगे, ठीक है। ये मगर ये बात आपने याद रखनी है, ता, ये जो साकिन वाली ता है और ता के नीचे जेर है, ये दोनों मुअन्नस के लिए है, ठीक है। ये मुखातिबा के लिए है, ये गायब के लिए है, तू मुतकल्लिम के लिए है, और ता, बस यही तीन इससे चार जो है ना ता आते हैं। सबसे पहले देखिए हमने पढ़ा था कताबा, ठीक है, उसने लिखा, ठीक है, उस मुजक्कर ने लिखा, तीन जबर थे तो हमने पढ़ा था ना, ये हमारे लेवल 1 का फर्स्ट वाला सबक है, कताबा उसने लिखा। अच्छा, अब अगर हम इसमें आगे ता लगा दें साकिन वाली तो क्या हो जाएगा, कताबत, कताबता, ये कताबा कताबत हो जाएगा, ठीक है, साकिन वाली हो गई तो कताबत, उस एक मुअन्नस ने लिखा, ठीक है।
اب اگر میں کہوں کہ میں نے لکھا تو ہم کیا کریں گے, یہ آخری اس والے تا سے پہلے جو بھی لیٹر ہے نا وہ جزم چلا جاتا ہے. جیسے کتب تو, میں نے لکھا, کتب تا تو نے لکھا, ٹھیک ہے, اور کتب تی تو ایک مؤنث نے لکھا. آپ نے دیکھا ڈفرنس کیسے پہچانیں گے آپ؟ جب یہ مؤنث نے غائب کا ہوگا تو یہ با پہ زبر یعنی کہ آخری ورڈ کا زبر رہے گا, مگر جب یہ تا یہ والی زیر والی تا ہوگی نا تو یہاں اس کا مطلب ہے کہ کام کرنے والا تو ایک مؤنث ہے. اگر میں اب یہاں پر آگے کسی ایسا ورڈ لکھا ہو یہاں زیر لگا دوں تب تو آپ پہچان جائیں گے نا. دیکھیں یہ یہاں تو زبر آ رہا ہے تو یہ والی مؤنث کی غائب کی والی تا ہے, اور یہ والی کون سی ہے؟ یہ جو جزم ہے نا یہ والا, یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو تا زیر تی ہے یہ ملانے کے لیے زیر نہیں دی گیا بلکہ یہ مخاطب مؤنث کی نشانی ہے. یہ اتنا پریشان ہونے والی اس میں کوئی بات نہیں ہے, یہ جیسے جیسے آئیں گے انشاءاللہ آپ کو اور پکے ہوتے جائیں گے. آپ کے لیے ابھی بہت ضروری یہ ہے کہ یہ جو تا چار طرح کی تا ہے نا اگر جزم والی ہوگی تو آپ کو پتا ہوگا کہ مؤنث کی نشانی ہے غائب کی. اس ایک مؤنث نے لکھا, تو ہے تو میں نے لکھا, تا ہے تو تو نے لکھا مخاطب مذکر ہے, اور تی ہے تو مخاطب مؤنث ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے بغت, بغا مطلب باغی, ٹھیک ہے, اور تی تا تو وہ اس کا ترجمہ ہوگا. اب یہ تا غائب مؤنث اس گروہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے, وہ گروہ بغاوت کرے, ٹھیک ہے, وہ گروہ بغاوت کرے یعنی کہ باغی کا مطلب ہوتا ہے زیادتی کرے, ظلم کرے. یہ ایک مؤنث کی علامت ہے یعنی کہ ہم ایک گروہ کی بات کریں کہ اگر ان میں سے ایک گروہ کیا کرے, بغاوت کرے, ظلم کرے, زیادتی کرے. احدہما, احدہ کا مطلب ہوتا ہے ایک, ٹھیک ہے, اور ہما دونوں یعنی کہ دونوں میں سے ایک. احدہما دونوں میں سے ایک, علی پر کسی چیز کے اوپر, اردو میں علی الاعلان, علی حزب الاقیاس, علی الاعلان بھی دیکھیں بہت استعمال ہوتا ہے اردو میں. اخرا اخر اور یا, ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے دوسرا, ٹھیک ہے, یعنی کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے پر کیا کرے, بغاوت کرے, زیادتی کرے. فَإِن پس اگر, بغت ایک گروہ, احدہما ان دونوں میں سے, زیادتی کرے کس پہ, بغت مطلب زیادتی کرے کس پر, دوسرے پر. پس اگر ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے, یہ سلیس اردو میں لکھا ہوا ہے, اگر آپ علامات دیکھ کر رہی ہیں تو آپ اس کو خود سیٹ کریں گی. پس اگر بغاوت کرے ان دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے پر, ٹھیک ہے. اب دیکھیں, پس قاتلو فا پس قتال کرو, قاتل اور یہ واو الف جمع, پس قتال کرو, لڑائی کرو, ٹھیک ہے. پس تم, فقاتلو پس تم سب, ٹھیک ہے, یہ جمع کی علامت کی وجہ سے پس تم سب قتال کرو. التی یا الذی ہم نے پڑھا تھا, الذی ہم نے پڑھا تھا, اس کی مفرد الذین مفرد ہے, الذی جمع ہے الذین, ٹھیک ہے, الذین جمع ہے اور الذی مفرد مطلب ایک کے لیے ہے. اسی طرح اس جو الذی کا وہ مذکر کے لیے تو التی کس کے لیے, مؤنث کے لیے, کیونکہ ہم عربی میں ابھی ہم طائفہ پڑھ رہے ہیں, یہ عربی میں مؤنث ہے اس لیے اس کے لیے الذی نہیں آ سکتا, التی آئے گا, ٹھیک ہے. معنی وہی ہے جو گروہ, ٹھیک ہے, التی جو. جی, پس تم سب قتال کرو, لڑو. التی جو طائف, اب التی میں نے آپ کو بتایا جو کے لیے ہے, ٹھیک ہے, جوڑنے کے لیے ہوتا ہے جو جملوں کو. اب کس سے قتال کرو بتا رہا ہے کہ جو مؤنث کی وجہ سے التی آیا, اگر مذکر ہوتا تو الذی آتا, ٹھیک ہے. الذی جو, ٹھیک ہے, التی جو بغا. اچھا اب بغا کیا ہے, یہ ایک ورڈ ہے تبغی,
ٹھیک ہے. یہ تبغی، تبغی یہاں ہم نے بتایا آپ کو کہ یہ بغا جو ہے نا وہ باغی کے لیے ہے. باغی جو بغاوت کرے، یبغی وہ بغاوت کرتا ہے یا کرے گا. بغاوتن یہ بھی بغاوت ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر تا شروع میں لگی ہے تو اس کی کیا دو طرح سے آتی ہے. ایک تو یہ فعل مضارع کی علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کا ترجمہ حال یا مستقبل میں کریں گے. ٹھیک ہے. اور دوسری اس کی ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اگر تا لگی ہے تو یہ مذکر کے لیے. ٹھیک ہے. تو بغاوت کرے گا. ٹھیک ہے. کرتا ہے یا کرے گا. اب دوسری مرتبہ دوسری چیز کیا ہے کہ اگر تا لگی ہے تو یہ مؤنث کی بھی ہو سکتی ہے. مضارع کی علامت تو ہوگی مگر مؤنث غائب کے لیے بھی ہو سکتی ہے. اب مؤنث کے لیے کیوں ہے؟ کیونکہ ہم یہاں پر ایک گروہ کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جو کہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے. علامتی مؤنث ہے، اس میں تائے مربوطہ لگی ہے تو ہم اس میں سارے رولز جو مؤنث والے استعمال ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ والی تا جو ہے یہ مؤنث غائب کی ہے اور یہ باقی جو ورڈ ہے وہ ہے باغی. پس قتال کرو اس گروہ سے. ٹھیک ہے. جو تبغی جو بغاوت کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تبغی یہ والا آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ تو بغاوت کرتا ہے نہیں ہے، یہ اس گروہ کی بات ہو رہی ہے. تو یہ والی جو تا ہے نا یہ مؤنث غائب کے لیے ہے جو بغاوت کرے. اس گروہ سے قتال کرو. حتی. ٹھیک ہے. حتی یہاں تک کے، یہ اردو میں بھی حتی استعمال ہوتا ہے. یہاں تک کے. اب آگے ورڈ ہے تفیع. یہ والی تا بھی مؤنث کی ہے. ٹھیک ہے. فی آ مطلب فا آ سے نکلا ہے، پلٹ آنا. فیرا یہ پنجابی میں استعمال ہوتا ہے، فیرا مطلب واپس آ. ٹھیک ہے. تو یہاں تک کہ وہ گروہ پلٹ آئے. اچھا اب یہاں گروہ کس لیے آیا؟ ہم نے کیسے پہچانا کہ یہ گروہ ہے؟ کیونکہ یہ جو تا ہے نا یہ اس گروہ کے لیے استعمال ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ یہاں کریں گے تو پلٹ آئے تو یہ سینس نہیں بنے گا. تو یہ والی تا مؤنث کی ہے کہ وہ پلٹ آئے. الا یہ ہم سب جانتے ہیں طرف کی طرف. ٹھیک ہے. الا امر اللہ. اب امر اللہ یہ بھی دیکھیے امر اس میں نکرہ ہے، اللہ اس میں جلالہ خاص نام ہے، معرفہ ہے. تو پھر ہم اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ امر اللہ اللہ کے حکم. الا امر اللہ اللہ کے حکم کی طرف. حتی تفیع یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے، وہ مطلب وہ گروہ. ٹھیک ہے. وہ لوٹ آئے الا امر اللہ اللہ کے حکم کی طرف. فَإِن فا الگ کیجئے پس، ان اگر، پس اگر. فاعت اب یہ بھی تا مؤنث کی ہے، فا مطلب پلٹ آئے. ٹھیک ہے. پس اگر وہ پلٹ آئے. ٹھیک ہے. فَإِن فاعت پس اگر وہ پلٹ آئے. کون پلٹ آئے؟ وہ گروہ. فَأَصْلِحُوا یہ ہم نے ابھی پڑھا. فا پس یہ الف امر کی ہے. صلح صلح ہم نے پڑھا. صلح کا مطلب ہوتا ہے اصلاح کرنا. ٹھیک ہے. جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہے اس کو صحیح کرو. ان دو گروہ کے درمیان جو بگاڑ ہو گیا ہے اس کو صحیح کرو، ان کی اصلاح کرو. واو الف جمع کی نشانی. بس تم اصلاح کرو. ٹھیک ہے. تم سب، واو الف کی وجہ سے تم سب. بینہما یہ ہم پڑھ چکے ہیں، ان دونوں کے درمیان، ان دو گروہوں کے درمیان. بالعدلی بی مطلب ساتھ، المطلب خاص اور عدل مطلب عدل کے ساتھ. کیسا عدل ہو؟ جھگڑوں کو نمٹانے کے لیے جو اللہ نے قوانین بنائی ہے نا وہ والا عدل، جو اللہ نے ہمیں قانون دیا ہے ویسا عدل کرنا ہے. عدل کے ساتھ ان کے درمیان اصلاح کراؤ، صلح کراؤ. کیسے؟ عدل کے ساتھ.
بس ان دو گروہ کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو. و اور اقسطو. اچھا اب یہ دیکھیے الف جو ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ دوسرے پہ جزم اور آخری پہ جزم ہوتا ہے تو امر کی نشانی ہوتا ہے, تو یہ والا الف امر ہو گیا. واو الف الگ کر دیجئے, واو الف جمع کی علامت ہو گیا. پسد, یہ جو قسط ہوتی ہے نا, ہم کہتے ہیں نا کسی بھی اردو میں استعمال ہے قسطوں میں ادا کر دو, یعنی کہ برابر برابر ڈیوائڈ کر دو, ٹھیک ہے, انصاف کر دو. اس کا مطلب ہوتا ہے عربی میں انصاف کر دو, برابر برابر سے کر دو, ٹھیک ہے. تو تم سب انصاف کرو. پسد مطلب انصاف کرو, ٹھیک ہے, انصاف. پسد کا مطلب انصاف. الف آگے لگ گیا, قاف پہ جزم ہے. اگر آپ اس کو واو الف سے الگ کر کے دیکھیں گے تو یہ ہوگا اقسط, ٹھیک ہے. واو الف کی وجہ سے توئے پر ہمیں پیش ڈالنا پڑا ملانے کی وجہ سے. وَأَقْسِطُوا, اور تم سب انصاف کرو. اِنَّا, بے شک, اللہ, بے شک اللہ, یحبو, ٹھیک ہے, یا فعل مضارع کی علامت, حب مطلب محبت, وہ محبت کرتا ہے یا وہ پسند کرتا ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں حبو پسند کرنا, محبت کرنا, یا لگے گی تو فعل مضارع وہ پسند کرتا ہے یا کرے گا, یا وہ محبت کرتا ہے یا کرے گا. تو حبو تو پسند کرتا ہے یا کرے گا, ٹھیک ہے. احبو میں محبت کرتا ہوں یا کروں گا. نحبو ہم محبت کرتے ہیں یا کریں گے, ٹھیک ہے. محبت کرنا, پسند کرنا, یہ چاروں علامتیں کس کی آ گئی؟ مضارع کی. المقسطین, الگ کر دیجئے, خاص کے لیے آیا ہے. میم اور قصد, یا نون جمع کی علامت ہے. اب یہ میم کون سا ہے؟ مقسط. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جیسے کسی یہ والے کے لیے میم جو ہے نا والے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کی جیسے اس وقت مثال سامنے نہیں آ رہی ہے, آپ یہ دیکھیں جیسے مقسط مطلب انصاف والا, ٹھیک ہے. منافق میں نے آپ کو ایک بار بتایا تھا کہ جیسے میم لگا ہے منافق کے آگے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر نفاق ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ والا میم اگر کسی ورڈ کے آگے لگے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز اس کے اندر ہے, یعنی کہ مقسط مطلب انصاف والا. تو اس کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ انصاف کرنے والا. اب یہاں یہ پورا ترجمہ کیا بنے گا؟ انصاف کرنے والے, یا نون کی وجہ سے یہ جمع ہو گیا. اگر یہ واحد ہوتا تو انصاف کرنے والا ہوتا. اگر کلمے کا آغاز میم کے کلمے سے کریں جیسے مطیع تو مراد ہوگی اطاعت کرنے والا. دیکھیں مطیع مطلب میم یہ والا ہے کہ جو اطاعت کرنے والا ہو, ٹھیک ہے. اسی طرح قسط مطلب بمعنی انصاف, اور مقسط سے مراد ہوگی انصاف کرنے والا, ٹھیک ہے. اور المقسط سے مراد ہوگی حقیقی انصاف کرنے والا, ٹھیک ہے, بالکل حقیقی انصاف کرنے والا, خاص انصاف کرنے والا, جیسا انصاف اللہ نے کہا ہے. ان اللہ یحب المقسطین, بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. الحمدللہ یہ آیت یہاں ختم ہو گئی. آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں ہم نے کافی ڈیٹیل میں نئی چیزیں آج بہت پڑھی ہیں, ٹھیک ہے نا. مگر یہ زیادہ تر الفاظ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں, تو آج ہم نے جو آیت پڑھی ہے اس میں کچھ ہی نئے الفاظ ہیں, مگر رولز ہم نے سارے پڑھے. یہ جو تا والا رول ہے نا یہ آپ کو بہت ہیلپ کرے گا آگے. یہ جو مؤنث کی تا والا رول ہے جو میں نے آج آپ کو بتایا کہ یہ جو تا لگی ہوئی ہے یہ مؤنث, یہ دراصل بیسکلی اگر ہم عربی گرامر ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں نا تو یہ ویسے ہی آ جاتے ہیں. علامت کے تھرو آپ پڑھ رہی ہیں تو کہیں کہیں آپ کو تھوڑی سی پرابلم ہوگی, ٹھیک ہے. جیسے حروف علت گر جاتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ وا یہاں پہ واو تھا, یہ گر گیا اس وجہ سے, ٹھیک ہے. تو آپ کو تھوڑا سا اپنا مائنڈ جو ہے نا وہ اوپن رکھنا پڑے گا کہ کچھ جگہ پر علامت کام نہیں کرتی ہے, وہ کوئی عربی کا رول کی وجہ سے ہوتا ہے, تو پھر آپ کو وہ رول سمجھنا پڑے گا, ٹھیک ہے. اب اگر ہم اس کا ترجمہ کریں, اور اگر مومنین کے دو گروہ میں سے
دو مومنین میں سے دو گروہ لڑے، پس اصلاح کراؤ ان دونوں کے درمیان، پس اگر بغاوت کرے کوئی ایک ان میں سے دوسرے پر، ٹھیک ہے، علی اخرى دوسرے پر، فقاتلو پس قتال کرو، التی تبغی قتال کرو کس سے؟ اس سے جو بغاوت کرے، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے، کون؟ وہ گروہ جس نے بغاوت کی نا، ان دونوں میں سے کوئی ایک گروہ اگر بغاوت کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے دوسرے پر، تو اس سے قتال کرو یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے، الی امر اللہ اللہ کے حکم کی طرف، ٹھیک ہے۔ بس اگر وہ لوٹ آتا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ نے لڑا اس سے اور وہ واپس آ گیا، تو پس اصلاح کرا دو ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ، وہ عدل، وہ رولز، وہ جو جھگڑے کو نمٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ وَأَقْسِطُوا اور انصاف کرو، ٹھیک ہے، وَأَقْسِطُوا اور انصاف کرو، تم سب انصاف کرو، بے شک اللہ محبت کرتا ہے مقسطین انصاف کرنے والوں سے، ٹھیک ہے۔ کوئی کوشچن یہاں تک سب سمجھ آ گیا آپ کو؟ جی 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 الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ تو آپ نے یہ جو نیچے جو لکھا ہوا ہے نا، اس سے نہیں گھبرانا کہ آپ نے بالکل یہی والی، یہ تو سلیس اردو میں لکھا ہوا ہے نا، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو یہ علامات جو آج پڑھائی ہیں وہ سب سمجھ آ گئی ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر نہیں آئی ہیں تو آپ نے اس لیسن کو دوبارہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو دوبارہ اس کی ریکارڈنگ سنیے، جو چیز نہیں آئی ہے اس کو نوٹ ڈاؤن کریے اور اس کو پوچھیے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سب آپ نے آگے پڑھانا ہے۔ اور سب سے پہلے تو خود آپ نے جب قرآن کھولنا ہے تو آپ نے پہچاننا ہے کہ یہ والی تا ہے تو مضارع کی، مگر کیا یہ مخاطب کے لیے ہے یا مؤنث کے لیے ہے، مؤنث غائب کے لیے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اگر یہاں کسی آیت، اگر اس آیت میں مؤنث کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں طائفتانی آیا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ والی تا اس کی طرف لوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ لیسن کو پھر یہاں اینڈ کر لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، آمین۔